بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے ہم پر احسان فرمایا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اسی پیغمبر اعظم پر اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں، اور وہ ہم پر نہیں بلکہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں استعمال ہونے والے کلمات کا ترجمہ اور تشریح۔ پہلا کلمہ جو ہے وہ ہے الغمامہ۔ غمامہ کا مطلب ہوتا ہے بادل، جو آسمان کو ڈھانپ دے۔ ابر کا ٹکڑا ہو تو اسے غمامہ کہتے ہیں، اور اگر بارش برسائے تو اسے سحاب، سین ہے جیم والی الف اور بے سحاب کہتے ہیں۔ دوسرا کلمہ جو ہے وہ ہے المنہ۔ اس کا مطلب ہے وہ احسان جو کسی ایسے پر کیا جائے جس کا وہ حقدار نہ ہو، جیسے اذا کفرت النعمت حسنت المنۃ، جب نعمت کی ناشکری ہو تو احسان جتانا درست ہوتا ہے۔ یہاں پر من سے مراد وہ خاص غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحرائے سینا میں بنی اسرائیل پر نازل فرمائی۔ من کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، مثلا میٹھا گوند، شہد، شربت یا ترنجبین، شاہد کی طرح گاڑھی لذیذ اور شبنم کی طرح صاف ترنجبین، اس کو بھی یہی من ہی کہتے ہیں۔ اور تورات میں من جو ہے اور وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اوس کی شکل میں گرتی تھی۔ اگلا لفظ ہے سلوہ۔ سلوہ لفظی معنی اس کے ہیں تسلی اور آسائش کے ہیں، جیسے ایک قول ہے کہ فلاں فی سلوۃ من العیش، کہ فلاں شخص آرام اور آسائش کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہاں پر یہ لفظ ان پرندوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کے لیے بھیجے تھے۔ یہ پرندے بٹیروں سے ملتے جلتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ اس آیت میں ان انعامات کا ذکر ہے جن کی وجہ سے بنی اسرائیل کو صحرائے سینا کی دھوپ اور فاقوں سے نجات ملی۔ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کو صحرائے سینا کی دھوپ کی تپش سے محفوظ رکھنے کے لیے عطا ہونے والا ابر کا سایہ کوئی معجزانہ سایہ نہ ہو، بلکہ اللہ کی عام نعمتوں کی طرح ہو، لیکن آیات کے لب و لہجے سے یہ عندیہ ملتا ہے کہ ابر کا سایہ بھی معمول سے ہٹ کر ایک خصوصی انعام تھا جو بنی اسرائیل سے مختص تھا، ورنہ عمومی لحاظ سے صحرائے سینا میں کوئی ایسا بلند پہاڑ نہیں ہے جس سے سمندر کے آبی بخارات ٹکرا کر بادل کی صورت میں بنی اسرائیل پر چھائے رہتے۔ اس کے علاوہ چونکہ بنی اسرائیل 40 سال تک اس صحرا میں بھٹکتے رہے، جیسے سورہ مائدہ میں ہے کہ قال فإنها محرمات علیہم 40 سنة یتیہون فی الارض۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وہ ملک ان پر 40 سال تک حرام رہے گا،
وہ زمین میں سرگرداں رہیں گے۔ لہٰذا بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ بادلوں نے 40 سال تک ان پر سایہ کیے رکھا۔ تفسیر قمی میں یہ ہے کہ وَيَنزِلُ عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ الْمَنُّ فَيَأْكُلُ عَلَى النَّبَاتِ وَالشَّجَرِ وَالْحَجَرِ فَيَأْكُلُونَهُ۔ من رات کو نازل ہوتی تھی اور نباتات درختوں اور پتھروں پر گرتی تھی جسے وہ کھاتے تھے۔ سلوہ قتادہ اس پرندے کی توضیح میں کہتے ہیں کہ تحشرها علیہم ریح الجنوب، ان پرندوں کو جنوب کی ہوا بنی اسرائیل تک لے آتی تھی۔ اور ڈکشنری آف دی بائبل میں یہ مذکور ہے کہ سمندری ہوا ان کی بے شمار تعداد بآسانی اسرائیلیوں کے ڈیروں تک لے آتی تھی۔ من و سلوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں میں سے ضرور ہیں، لیکن یہ بات ابھی تک تشنۂ تحقیق ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ نے یہ جو 2 نعمتیں دی تھیں یہ طبی علل اور اسباب سے ہٹ کر بطور معجزہ فراہم فرمائی تھیں یا طبعی قانون کے تحت ظاہری علل اور اسباب کے ذریعے دی تھی؟ البتہ اس آیت کا لب و لہجہ دونوں سے منافات نہیں رکھتا۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات 2 ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ اللہ کی پاکیزہ نعمتوں کو ترک کرنا ظلم اور کفران نعمت ہے۔ دوسرا نکتہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا نقصان اللہ کو نہیں بلکہ خود بندے کو پہنچتا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان میں تدبر اور تأمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔